ثابت قدم کے لیے، یا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ۔ صحابہ کہتے ہیں حضور آپ ہمیں ثابت قدم رکھ، حضور آپ ہمیں۔ تو یہ دیکھو صحابہ کے عقیدے کیوں نہیں بتائے جاتے، اہل سنت کے ایک ایک نظریہ ان حدیث کے اندر دیکھیں آپ۔ میں نے کوئی جھوٹا حوالہ، کوئی ہلکی بات، کوئی ایسا عام حوالہ نہیں پیش کیا۔ اگر اس تقریر کو 2.5-3 گھنٹے ہو گئے تو بلا تسلسل الحمدللہ ایک ایک حوالے وہ پیش کیے ہیں جو امت کے نزدیک معتمد رہے ہیں۔ مسلم شریف کے الفاظ سنیں، کہتے وہ ثبت اقداما ان لقینا، حضور جب دشمنوں سے ملاقات ہو جائے ثبت اقداما، ثبت حضور آپ ہمیں استقامت دیجئے گا۔ میں کہاں استقامت دوں گا، اللہ دے گا؟ کہتے حضور آپ استقامت دیجئے گا۔ سرکار مسکرائے جا رہے ہیں، ہائے ہائے، چشم تصور میں حضور کی سواری جا رہی ہے اور وہ پیدل چلتے چلتے شعر پڑھ رہے ہیں۔ کیا ذوق والے لوگ تھے۔ لوگ کہتے عرب بڑے سخت دل ہیں، میں نے کہا مصطفیٰ کے دامن میں تو پتھر بھی نرم ہو جاتا ہے۔ تو اب سنیے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا إِن لَقَيْنَا، یا رسول اللہ ہمارے قدموں کو ثابت رکھیے جب دشمن کا مقابلہ ہو۔ شعر کا آخری حصہ سنیں، وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَسْتَغَيْنَا، حضور آپ کا فضل ایسا ہے جس سے ہم مستغنی کبھی نہیں ہو سکتے، اس سے لا تعلق بے پرواہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ میں کہتا ہوں اس پر شرک کا فتویٰ کیوں نہیں دیا جاتا اگر اہل سنت کے قول پر دیا جاتا ہے؟ صحابی نے یہ کہا ہے کہ وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَسْتَغَيْنَا، حضور آپ کے فضل سے ہم کبھی مستغنی نہیں ہو سکتے، یعنی اس سے ہٹ کر ہم کچھ کریں اور ہمارے لیے کامل نہیں، ہم ناقص ہیں آپ کے فضل کے بغیر۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے اور خوش ہو کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعائیں مرحمت فرمائی۔ آخری حوالہ پیش کرتا ہوں اور تقریر ختم کرتا ہوں۔ اب میں نے تقریباً 25 حوالے چھوڑ دیے ہیں، کتنے بولے ہیں؟ 16 کے قریب پڑھ دیے ہیں میں نے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے جی۔ یہ فتح الباری میرے سامنے امام ابن حجر اسقلانی کی کون سی کتاب ہے؟ اب یہ ساری کتابیں رکھی ہوئی ابھی تو یا محمد والا واقعہ بھی نہیں پڑھا حضرت عبداللہ ابن عمر والا، اس کی جراح کا بھی جواب دیتا میں، اس کی جراح کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ اور یہ ادب المفرد جو حضرت امام بخاری کی کتاب ہے، اس وقت سعودیہ چھاپ رہا ہے، یا محمد کا لفظ نکال دیا، اس سے یا محمد کا لفظ نکال دیا ہے۔ اور یہ میں نے تقریباً یوں سمجھ لیجیے کہ سن 2002 میں ہمارے دوست ہیں صابر بھائی، ان کے ساتھ میں عمرے پر گیا ایک دفعہ رمضان میں 2002-2003، اس وقت میں نے ایک مکتبے سے خریدا تھا، اس میں یا محمد کا لفظ موجود ہے، لیکن اب جو تحقیق و تخریج کے ساتھ ریاض چھاپ رہا ہے اس میں یا محمد کا لفظ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں تمہارے نزدیک یا محمد کا لفظ شرک ہے تو حدیث کو کیوں بدلتے ہو؟ نیچے حاشیہ دے کر اپنا عقیدے میں بکواس کر دو، متن کیوں چینج کرتے ہو؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے حدیث کو بدلنے کا؟ اگر یا محمد کا لفظ تمہارے عقیدے کے خلاف ہے تو نکالنا کون سی شرافت ہے؟ کتنی بڑی خیانت ہے میرے دوستو، کتنا بڑا ظلم ہے امت پر، کون روکے انہیں؟ اگر یہ تو ایسے بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگ رہے ہیں، بلکہ خنزیر کی طرح بھاگ رہے ہیں کہ حدیثوں کو بدل سے بدل جا رہے ہیں، آنے والے دور کے اندر لوگوں کے پاس کیا بچے گا؟ اس لیے علماء کی خدمت میں بیٹھیں اور عقیدے کا بیان سنیں اور اپنے بچوں تک یہ قسطوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے پہنچائے۔ آپ زکوٰۃ جہاں غریبوں میں بانٹتے ہیں، ایک فنڈ اس میں ایسا ضرور رکھیں جس میں بزرگوں کی ان کتابوں کو بانٹ کر اس کو ثواب کی نیت سے پھیلائیں، تاکہ یہ دین بچے گا کتابوں کے ذریعے۔ 11ویں کی دیگیں بھی بنائے لیکن دیگ بنے 2 اور 99 دیگ کا پیسہ لگے غوث اعظم کے فضائل کے لیکچر کے اوپر، سمجھے؟ کہا جائے کہ 101 دیگیں بنے گی، میں نے کہا 2 دیگیں بناؤ اور 99 دیگوں کا پیسہ لگاؤ کتابوں کے اوپر۔ کس کے اوپر لگاؤ؟ کتابوں کے اوپر، تاکہ یہ دین بچے اور یہ محفوظ رہے۔ اب ذرا توجہ رکھیے اس بات پر۔ فتح الباری شرح بخاری اس وقت میرے سامنے ہے، اس میں اب وہ مضبوط حوالہ جو اکثر میں شعر میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، الاصابہ فی تمییز الصحابہ کے اندر بھی وہ روایت موجود ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے اس کو ذکر کیا ہے اور اس کی وسعت کو یہاں پر بیان کیا ہے بہت ہی خوبصورت اور منظوم انداز کے اندر۔ کہتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، توجہ رکھیے گا، یہ میں اس وقت فتح الباری شرح بخاری کی سب سے مستند شرح علامہ عینی کی اور فتح الباری، اس میں کتاب الاستسقاء میں باب نمبر 3 اور باب نمبر 3 امام بخاری کا عقیدہ دیکھیں، فرمایا سوال الناس سے، لوگوں کا سوال کرنا۔ یہ کہتے ہیں کسی سے سوال نہیں ہوتا، میں نے کہا امام بخاری نے باب ہی سوال کا باندھا ہے، تمہارے نزدیک تو امام بخاری مسلمان نہیں رہے۔ فرمایا سوال الناس امام الاستسقاء اذا قحطوا یا اذا قحطوا، کہ جب
امام سے سوال کرنا استسقاء کا، بارش طلب کرنے کی نماز میں، اذا قحطوا، کہ جب قحط پڑ جائے، شدید قحط ہو جائے تو اس وقت ان سے سوال کرنا ہے امام سے۔ ادھر حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کی شرح کرتے ہوئے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، توجہ کے ساتھ سنیے، کہتے جاء رجل اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آرام فرما رہے ہیں کہ اعرابی حضور کے پاس آیا، قال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہمارے اونٹ مر رہے ہیں، بارش نہیں ہے، اونٹ مر رہے ہیں، بچوں کے کلیجے پھٹ رہے ہیں۔ سرکار سن رہے ہیں، سنتے سنتے اس کی آنکھوں میں بڑے موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ سرکار سے کہنے لگا وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا، وَلَيْسَ لَنَا، بولیے یار، محبت سے بولیے، وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا، ہمارا حضور کے سوا کون ہے جس کے پاس مصیبت میں بھاگ کر جائیں۔ بھائیوں، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، رسول اللہ کے سامنے اب اس سے بڑی کیا ہوگی بردے جھولی میری یا محمد۔ فرماتے لیس لنا، کوئی نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، کہ چپ ہو جا، کہ لیس لنا، اللہ نہیں ہے، وہ کہ اس کے منہ میں پتھر ڈالو، آگ کے شعلے ڈالو گرم کر کے، یہ خارجیوں کا نطفہ ہے، اس کو پیچھے ہٹاؤ۔ ہم عاشق لوگ ہیں، یہ کیسی بکواس بیچ میں کر رہا ہے، اللہ کو یاد دلا رکھے۔ تو رسول اللہ کو ذکر کرنے سے کہ اللہ کا بھولنا لازم آتا ہے؟ صحابی ہوتا تو آگ کے کوئلے ڈالتا ہے ان کے منہ میں، چپ ہٹاؤ، کہ تم اس لفظ کو منع کرتے ہو، حضور سے مانگنے سے کوئی خدا کا بھولنا لازم آتا ہے؟ فرمایا لیس لنا الا الیک فرارونا، ہمارا حضور کے سوا کون ہے جس کے پاس جا کر مصیبت میں بھاگ کر جائے۔ وَأَيْنَ فِرَارُ الْخَلْقِ وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ إِلَّا إِلَى الرَّسُولِ، اور خود مخلوق کی جاہ پناہ کہاں ہے؟ رسولوں کی بارگاہ میں ہے۔ یہ امداد نہیں ہے، یہ حاجت نہیں ہے میرے دوستو، اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا؟ اس کے مقابلے پر ایک شعر کوئی پیش کر دے کہ حضور نے منع کیا۔ یہ صحابی نے کہا، حضور نے فرمایا تو نے کفر بکا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے میرا جس کے پاس جاؤں اور یا رسول اللہ میں پناہ مانگوں۔ حضور نے یہ بھی سنا، سرکار کا دریا رحمت جوش میں آیا، سرکار اٹھ کر بیٹھ گئے۔ بولیے سبحان اللہ۔ سارے اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں، ایک ایک اشعار، ابھی تو اشعار کا خزانہ میری ڈائری میں جمع ہے کہ میں نے چن چن کے ایک ایک صحابی کے اشعار لایا ہوں، اور وہ جو براہ راست حضور سے استغاثہ ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں بس گفتگو ختم کر رہا ہوں، درود پاک پڑھیے۔ فرماتے ہیں لیس لنا الا الیک فرارنا، بولیے لیس لنا الا الیک فرارنا، ہمارا حضور کے سوا کون ہے، آئے ہائے کون ہے جس کے پاس مصیبت میں بھاگ کر جائیں۔ لگا فتویٰ صحابی پر، اگر یہ مشرک نہیں تو ہم نے بھی تمہارے باپ کی بکری نہیں بھگائی ہے، ہم بھی مشرک نہیں ہیں، ہم بھی ان کے نقش قدم پر ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھردے جھولی ہی کا مفہوم ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کے پاس بھاگ کر جائیں، اور فرماتے ہیں آگے پڑھیے وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ، وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ إِلَى الرُّسُلِ، اور خود مخلوق کی جاہ پناہ، کوئی مشکل اردو تو نہیں کر رہا میں آپ سے، اور مخلوق کی جاہ پناہ کہاں کہاں ہے؟ رسولوں کے سوا۔ کہتے یہ کہا فقام، حضور کے الفاظ فقام بجر ردائی، سرکار اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے کھڑے ہو گئے، بولے نا سبحان اللہ۔ اور وہ چادر کو بندہ جب جھٹکتا ہے اور گھسیٹتا ہے جب جذبات میں آتا ہے، ہائے ہائے ہائے، اس کے موٹے موٹے آنسو بہ رہے ہیں، اور زبان سے کہتا حضور میرے پاس تو آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں فقام بجر ردائی، سرکار نے اپنی چادر کو گھسیٹا اور گھسیٹتے ہوئے کھڑے ہوئے حتی صعید المنبر، یہاں تک کہ ممبر پر جلوہ گر ہو گئے، اور فرمایا اللہم اسقنا، اے اللہ بارش بھیج۔ کہا یہ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، میں نے کہا اس نے تو مصطفیٰ سے مانگا تھا نا، اس نے تو مصطفیٰ سے مانگا تھا۔ اللہم اسقنا وہ خود خدا سے نہیں کہتا، اس لیے کہ یہ کام مصطفیٰ کا ہے۔ یہ کام کس کا ہے بولیے؟ بے ان کے واسطے کہ خدا خود عطا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ حوث بے بسر کی ہے۔ حضور نے فرمایا یا اللہ بارشیں نازل فرما، فرمایا یہ کہنا تھا کہ بارشیں شروع ہو گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کانا ابو طالب حی لقرت عیناہ، کاش میرے چچا ابو طالب زندہ ہوتے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ان کی۔ من ینشدنا فی قولہ
کون ہے جو میرے چچا کی نعت پڑھے گا؟ فقام علی، حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کأنک عرضت قول، حضور آپ کا ارادہ میرے باپ کے اس قول کی طرف ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، حضور نے فرمایا ہاں ہاں وہی شعر پڑھ. اب حضرت علی پڑھتے ہیں، مل کے پڑھیے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. وَأَبْيَضُ، اے روشن چہرے والے، یستسقى الغمام، بارش بادل سے طلب کی جاتی ہے، بوجہہ، تیرے چہرے کے صدقے. بولو تیرے چہرے کے صدقے. او بھائیوں یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ حضور خود پڑھوا رہے ہیں، پڑھو پڑھو میری مسجد ہے، پڑھو. وابیوں کا بت خانہ نہیں ہے، پڑھو پڑھو میری مسجد ہے. فرمایا پڑھو وابیدو، اے روشن چہرے والے، یستسقى الغمام، بارش طلب کی جاتی ہے بادلوں سے، بوجہہ، تیرے چہرے کے صدقے. شمال الیتاما عصمۃ للارامل، آپ یتیموں کے پروردہ یعنی پرورش کرنے والے ہیں، یتیموں کے پرورش کرنے والے ہیں اور بیواؤں کی سرپرستی کرنے والے ہیں. آگے کے الفاظ بھی تھے، فرمایا یلوزو بہل ہلاک من آل ہاشم، بنو ہاشم جیسے لوگ جب مشکل میں پھنس جائے. اچھا یہاں پر پوچھا کہ بنو ہاشم کیوں اور کوئی قوم کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ بڑی سخت مزاج تھی، چھوٹی موٹی مشکل سے ڈرتے نہیں تھے، وہ بڑے سخت مزاج تھے. بنو ہاشم جو ہے بولیے بڑے سخت مزاج تھے، بڑے برداشت والے تھے، چھوٹی موٹی باتوں پہ شکایت نہیں کرتے. اس لیے ابو طالب نے یہ شعر پڑھا تھا تو کہا حضور یہ عام نازک مزاج تو یہ آپ کی نالین کے نیچے ہیں، یہ تو بنو ہاشم جو ہے نا، جو پہاڑ بھی ان پر گر جائے تو شکایت نہیں کرتے، لیکن جب ان پر ایسی مشکل آئے جو پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہو تو پھر یہ بھی بھاگ کر آپ ہی کے پاس جاتے ہیں. تو فرمایا کہ یلوزو بہ الہلاک من آل ہاشم عنده من نعمت و فضائل. فرمایا جب بنو ہاشم کو کوئی مشکل ہوتی ہے تو فضیلت اور قرار اور پناہ آپ کے ہی دربار میں لیتے ہیں، آپ ہی کے دربار میں بولیے لیتے ہیں. یہ آخری حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا مختصر کرتے ہوئے، مختصر کرتے ہوئے. میں نے عرض کیا کہ اس کے علاوہ تقریباً 25 صحابہ کے مزید لگ بھگ اشعار میرے پاس موجود ہے اسی قسم کے. لوگ کہتے ہیں کتاب لکھو، میں نے کہا میرے امام نے لکھ دی تو بس بات ہی ختم ہو گئی، لکھ دی. وہ لوگ کہنے لگے لوگ تو لکھتے ہیں، میں نے کہا ان کو عادت ہے چھاپا مارنے کی، ہمیں چھاپے پہ چھاپا مارنے کی عادت نہیں ہے. ہمیں یاد ہے کہ بس جو بزرگوں نے لکھا اسی کا چرچا کر دو، جب علماء نے لکھ دیا ہے تو اسی کا چرچا کرو. جب چرانا وہیں سے ہے، جب چرانا وہیں سے ہے ٹھیک ہے، جب مزاج بنے گا تو کچھ اس پر لکھیں گے، لیکن میرا کام ہے بھی بولنے کا. میں آپ کو بول رہا ہوں اور آپ اس کو سمجھیں. میں نے آخری حوالہ پیش کیا جو بھر دے جھولی میری یا محمد، اور دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم کی سب سے بنیادی روایت یہاں پر میں نے پیش کی کہ لیس لنا الا الیک فرارنا، یا رسول اللہ آپ کے علاوہ کون ہے جس کے پاس ہم مشکل میں جائے. صحابی نے یہ نہیں کہا او قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، الا ما شاء اللہ. وہاں پر حضرت ربیہ کو بھی سل کہا تھا مانگنا، انہوں نے یہ نہیں کہا آپ تو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. یہ تو وہ ہیں جو انسانوں کی کھوپڑی اور خنزیر کی زبان ان کے منہ میں ہے، یہ ایسی بکواس کرتے ہیں. صحابہ تو بڑے نکھرے ہوئے لوگ ہیں، صحابہ تو بڑے نکھرے ہوئے لوگ ہیں. وہ تو کہتے ہیں حضور جنت مانگتا ہوں آپ سے. کیا مانگتا ہوں؟ جنت مانگتا ہوں. اے روشن چہرے والے، یہ بارش جو ہو رہی ہے یہ تیرے چہرے کا صدقہ ہے، یہ تیرے بولیے. حضرت انس کہتے ہیں حضور قیامت کا دن ہوگا. سرکار فرمایا ہاں. کہا حضور آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ برد جھولی میری ہم، حضور آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ حضور نے فرمایا ارے کہاں ڈھونڈوں گا؟ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، کلمہ نہیں پڑھے، کہاں ڈھونڈوں گا؟ حضور جانتے تھے یہ ان پلیتوں کا لب و لہجہ بولنے والا نہیں، یہ میرا صحابی ہے، یہ مراد سمجھتا ہے. اس لیے حضور نے ڈائریکٹ جواب دیا، فرما پل صراط پر ملوں گا. یہ نہیں فرما اپنی نمازوں کو لے، میں ملوں نہ ملوں، میں نے تو کام پورا کر دیا نا، قرآن پورا دے دیا تم کو، سنت پوری دے دی، اپنی پوری سیرت دے دی، اب کیا کرنا ہے تم کو میرے ساتھ؟
کیا کرنا ہے؟ حضور وہ ہے جن سے کبھی بندہ مستغنی نہیں ہو سکتا. ابھی شعر پڑھا ہے میں نے مسلم شریف کا, آپ کے فضل سے کون مستغنی ہو سکتا ہے یا رسول اللہ؟ آپ کے فضل سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا, کوئی نہیں ہو سکتا. حضرت انس کہتے ہیں حضور کہاں ڈھونڈوں آپ کو؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا میرے پیارے انس 10 سال میری خدمت میں رہا, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. فرمایا حضور پڑھا تو ہے لیکن الا ماشاء اللہ کے ساتھ پڑھا ہے, الا ماشاء اللہ کے ساتھ پڑھا ہے. اس لیے پوچھتا ہوں حضور قیامت کا دن ہوگا, بڑی ہول ناکیاں ہوں گی, آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا یا رسول اللہ؟ حضور فرمایا گھبرانا نہیں, گھبرانا نہیں. لیس لنا الا الیک فرارنا واینا فرار الخلق الا الی الرسل. فرمایا پورے صراط پر ملوں گا. کہا حضور اگر وہاں تو بھیڑ بہت ہوگی نہیں ملا تو؟ فرمایا کیوں گھبراتا ہے, پھر آ جانا میزان پر. کیسا ایڈریس دے رہے ہیں سرکار؟ یہ ایڈریس دینے کا مطلب کیا ہے؟ مجھ سے حاجت مانگ. اور حضرت عبداللہ حضرت انس کے خامخواہ ایڈریس پوچھ رہے ہیں, کیا غرض ہے ذرا پوچھے تو. کیوں پوچھتے ہیں, کیوں پوچھتے ہیں حضور آپ کو کیوں ڈھونڈوں؟ مدد کے لیے پوچھ رہے ہیں نا, بولیے نا, حاجت کے لیے پوچھ رہے ہیں نا, توسل اور وسیلے کے لیے پوچھ رہے ہیں نا. بابیوں اس دن تو صحابہ اور نبی بھی مصطفیٰ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے, تم کیا تھانہ بھون کے پھیرے لگا رہے ہوں گے؟ تم کہاں بھٹکو گے, تم کہاں پر جاؤ گے؟ وہاں تو ابراہیم بھی کہہ رہا ہوگا اے مصطفیٰ کرم کرے نا. وہ تو عیسیٰ بھی کہہ رہے ہوں گے یار آنے آئے گا انشاءاللہ وہ موضوع, اے مصطفیٰ آپ کرم کرے نا. اور حضرت انس کہتے ہیں حضور کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا پورے صراط. کہا نہ ملے تو کہا آ جانا میزان پر. کہا نہ ملے تو کہا آ جانا حوض پہ پانی پلا رہا ہوں گا. پھر کہنے لگے چپ ہو جا, بس یہ 3 جگہ ہے, مل جاؤں گا تجھے. بچہ بلکتا ہے نا, ہائے ہائے ہائے, بچہ ماں سے دور ہوتا ہے تو بلکتا ہے. ماں سے وہ پیاس لگتی ہے نا تو سادے الفاظ بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں. بچے کا رونا بھی بندے کو بڑی معرفت کی بات لگتی ہے. بچہ جب روتا ہے نا تو اس کے اخلاص کو دیکھو, بڑے اخلاص سے وہ ماں کو یاد کرتا ہے, بڑے اخلاص سے وہ ماں کو, اور ماں کو جو یاد کرتا ہے وہ لفظ ماں اس کے لیے ٹھنڈک کا باعث ہوتا ہے. مخلص ہوتا ہے نا پکارنے میں, ایسا مخلص امتی کو ہونا چاہیے. جیسے بچے کی فکر ہے نا, ایسا پاکی کو کوئی غرض نہیں ہے, ماں کی محبت میں اس کو پکارتا ہے. پیٹ بھرا ہے پھر بھی پکارتا ہے, ماں کو نہ دیکھے پکارتا ہے, اس لیے کہ اس کا سکون ہی ماں کو دیکھنا ہے. آئے ہائے ہائے, اس کا سکون ہی ماں کو دیکھنا ہے. تو ایسی محبت ذات رسالت سے ہونی چاہیے جو یہاں پر صحابی کرتا ہے کہ حضور کہاں ڈھونڈوں گا آپ کو؟ ایمان ہے, کلمہ ہے, سب ہے, لیکن آپ نہیں تو کچھ نہیں یا رسول اللہ. آپ کے بغیر قرار نہیں ہے. دنیا میں بھی رب کو آپ کے ذریعے پایا تھا, میدان معاشر میں بھی آپ کے ذریعے ہی پہنچیں گے. حضور فرمائے 3 جگہوں پر رہنا, ان تینوں میں تجھ سے مل جاؤں گا اور میں تجھے ملاقات تجھے ضرور کروں گا. یہ وہ تمام تناظر ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کو پیش کیا. اور اب میں ایک موضوع کا عنقریب اعلان کروں گا. وہابی بدبخت شنی جو یہاں پر بتوں کی مذمت میں اتری ہوئی آیتیں جو انبیاء پر چسپا کرتے ہیں, میں آج پیش کرتا تو سیدھے سیدھے دلائل میں اتنا وقت ہو گیا ہے, سیدھے سیدھے دلائل میں اتنا وقت ہو گیا ہے. تو یہ موضوع انشاءاللہ بالترتیب آئے گا, یا یہاں پر آئے گا یا خوشبو لان میں آئے گا. انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے شرک کی حیثیت کیا اور حقیقی شرک کیا ہے. اس میں ان کے گھر کی کتابیں پڑھ کر ہم بتائیں گے انشاءاللہ, اور تمام معاملات کو پیش کریں گے. اور ابھی تو میں نے وہ حوالے بھی نہیں پڑھے ہیں جو دور سے سرکار کو پکارا گیا, اور وہ حوالے کیونکہ وقت میرے پاس اختصار کے ساتھ کم ہوا. یا تو اسی نشست کو ہم کنٹینیو کریں گے پارٹ 2 میں, اور اسی کے ساتھ شرک کی نشست کو جوڑیں گے. اور آپ سے میں عرض کروں گا کہ آپ دور دراز سے آتے ہیں تو قلم کاغذ لے کر آیا کریں. کچھ حوالہ جات اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو لکھنے کے ساتھ ارادے کے ساتھ آیا کریں. یہ سیڈیز یہ محنت اس لیے نہیں کہ میں تقریر کر رہا ہوں, یہ اس لیے کہ پھر آپ اس کو لے کر پراپر طریقے سے سنیں, اپنی تنہائی کے وقت میں ایک ایک دلیل کو لکھیں, اور لکھ کر پھر خود اس کے ذریعے میسج چلائیں, میسیجز چلائیں, اور اس صحیح نظریے کو عام کریں. مجھے بتائیے کون ہے جو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں اس کو دوسرے مسلمان کو تحریراً اور میسج کے ذریعے پہنچائے گا؟ آج وعدہ کرے اس چیز کا, پہنچائے گا. اللہ رب العالمین آپ تمام کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ ان قریب اس کے ساتھ ہی دوسرا موضوع جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, سارے نبی تیرے در کے سوالی اور شرک اور اس مسئلے کی حقیقت انشاءاللہ وہابیت کی بنیادیں اکھیڑ کر رکھیں گے, اور جو ان کے بنیادی استدلال انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. اس لیے
کہ جس طرح اس مسئلے میں انہوں نے دھوکہ دیا ہے آپ کو، میں نے جو بنیاد باندھی عقیدے کی اس کو اگر آپ سنیں، یہ دھوکے باز ہے، انہوں نے دھوکہ دیا ہے آپ کو، انشاءاللہ اسی طرح ہم ثابت کریں گے کہ اس طریقے سے بھی دھوکہ دیا ہے. اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ جو ہم نے بات کی ہے یہ عقیدہ صحابہ کا تھا. بولیے کس کا تھا؟ صحابہ کا تھا. امت پر شرک کے فتوے لگانا اور ان پر بتوں کی مذمت کی آیتیں چسپا کرنا یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کے گستاخوں کا طریقہ رہا ہے. کس کا رہا ہے؟ بولیے. گستاخوں، صحابہ کے گستاخوں کا طریقہ رہا ہے. وہابیوں کو ہم کہتے ہیں او وہابیوں، او بے شرمو، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. یہ آیتیں تو تم پڑھ لیتے ہو، ان حدیثوں کا جواب تمہارا باپ دے گا؟ یہ صحابہ کے عقیدے کا جواب تمہارا باپ دے گا؟ ان کا جواب کون دے گا؟ اگر ان آیتوں سے براہ راست استدلال کر کے ساری امت کافر رہی تو تم گھٹنوں تک داڑھی رکھنے والے سکھ کی اولاد تم مسلمان رہے اور سارے صحابہ کافر ہو گئے. سمجھ رہے آپ؟ اس کا جواب ان کا گریبان پکڑ کر پوچھیں آپ. سمجھ رہے کیا کریں؟ ہمارا کام ایک نشست میں بیان کر دینا، ہم نے ایک نشست کے اندر اس کو پہنچا دیا ہے. اب آپ کا کام ہے نیٹ کے ذریعے، آپ کا کام ہے ڈی وی ڈی کے ذریعے، آپ کا کام ہے سیڈیز کے ذریعے، اس کو آپ پھیلانا چاہیں، بیان کرنا چاہیں، یا آپ کو کرنا چاہیے تاکہ لوگوں تک عقیدہ پہنچے. لیکن ہم وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر جو تھا وہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے آپ تک پہنچا دیا. اس مسجد کی تعمیر جس تقوی کے لیے ہوئی ہے اس کا حق ہم نے ادا کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کسی نیت کے ساتھ آئے ہیں، میں تبلیغ دین اور خیر خواہی کے جذبے سے آپ سے عرض کرتا ہوں اس بات کو آگے پہنچائے، لوگوں تک بیان کریں اور گھبرائے نہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. آپ تحقیقی گفتگو کی عادت ڈالیں. جس طریق کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے اس کو گھر میں بیٹھ کر پورا لکھیں اور اسی انداز میں کسی سے گفتگو کریں. ہم بھی تو دیکھتے ہیں کہ جناب ماں نے جنا ہے جو صحابہ کے عقیدے کے خلاف بات کر سکے. میری تقریر غلط ہو سکتی ہے، میری فکر غلط ہو سکتی ہے، لیکن وہ غلط اس لیے نہیں ہوگی کہ اس کی بنیاد صحابہ کے عقیدے پر ہے. اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے. آپ کی تمام جستجو، آپ کی تمام فریاد، آپ کی تمام التجاہیں، آپ کا یہاں پر بیٹھنا اللہ رب العالمین قبول فرمائے. ناراض مت ہوئیے گا، یقیناً آپ کا جسم دکھا ہوگا، آپ تھک گئے ہوں گے، لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے نا؟ وقت ہوا ہے لیکن ہم نے کوئی وقت فضول باتوں میں نہیں گزارا میرے دوستوں، ان باتوں میں گزارا ہے جو وقت کے تقاضے کی ضرورت تھی. میرے نوجوان دوستوں، جو اس معاشرے میں چپتے ہوئے مسائل تھے اس درد کے تحت ہم نے بات کی ہے. مقصد کوئی ناز، کوئی نام، کوئی نعرہ نہیں تھا، مقصد آپ تک حق پہنچانا تھا. اور میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا وقت اس موضوع کو سننے کے لیے دیا. میری تقریر نہیں، اس وقت میں امت کے درد کو محسوس کرتے ہوئے آپ نے ان عقیدوں کو سنا. اب آپ کا اخلاقی ایمانی فرض ہے اور گنبد خضرات مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ میرے صحابہ کے عقیدے آگے کیسے پہنچاتے ہیں. انشاءاللہ یہ عقیدے آگے پہنچیں گے. ہر جگہ عشق و محبت کی بہاریں ہوں گی. عشق و محبت کی، ہمارا مقصد نہ مناظرہ تھا نہ کسی کی تردید تھی. ہمارا مقصد اصلاً جو تھا وہ صحابہ کے عقیدے، اور آج تک امت جس نظریے پر رہی ہے اس پر مل کر کہہ دیجئے بھر دے جھولی میری یا. اور آخر میں ایک جملہ سن لیجئے، یہ یا محمد جو کہا جاتا ہے نا، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھر دے جھولی یا رسول اللہ، یہ سب سے اعلیٰ ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں بھر دے جھولی یا محمد تو اس میں یہ خیال ضرور رکھیں کہ محمد کہتے وقت حضور کی ذات کو مراد نہ لیں، کیونکہ حضور کا نام لے کر حضور کو پکارنا جائز نہیں ہے. ہاں وہاں پر نام نہیں صفت کا ذکر کریں کہ محمد اسے کہتے ہیں جس کی حمد بار بار کی گئی ہے، جس کی تعریف بار بار کی گئی ہے. تو جب یا محمد کہیں پہلی بات تو کہیں یا رسول اللہ، لیکن اگر یا محمد کہیں تو یا محمد اس نظریے سے کہیں یا محمد اے وہ حبیب جس کی حمد بار 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 کی گئی ہے. تو محمد کو بطور نام کے نہ استعمال کرے، بطور صفت کے استعمال کریں. سمجھ رہے میری بات؟ یعنی لفظ محمد کو حضور کی ذات کے لیے نہ بولیں بلکہ اس معنی کے لیے بولیں اے وہ عظیم ذات جس کی تعریف بار 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 کریں. اس نیت کے ساتھ یا محمد کہنا جائز ہے، اس لیے کہ یہ نام نہیں ہے، صفت و شان کے اعتبار سے ہے. اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو. دعا کے جن حضرات نے اس پروگرام میں یہ اہتمام ریکارڈنگ کا، جمع کرنے کا، اور بالخصوص میرے بچوں نے یہاں پر جو کل رات کو بھی 3 بجے تک میں ان سے ٹیلی فون پر رابطہ تھا کہ لائبریری میں یہ کتاب نکالیں، اس پر نشان لگائیں، اس کو ڈھونڈیں، اس کو ڈھونڈیں. یہ مستقل راتوں کو میں گھر پہ ہوتا تھا تو یہ
لائبریری میں ان کتابوں کو ڈھونڈتے تھے, مارکیٹ جاتے تھے, کتابوں کو لے کر آتے تھے. ان بچوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے, اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. جس درد و محبت کے ساتھ آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں, اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدل آپ کو مرحمت فرمائے, اور اس کی بہترین جزا اور اس کا اجر اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے. واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے, یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا. عرش پہ دھومے مچیں وہ مومن صالح ملا, فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کرتے ہوئے محفل کو ختم کریں. لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا